السلام علیکم جناب، کیسے ہیں سب دوست؟ خیریت سے ہیں جی؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میری اسکرین کے اوپر آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی۔ یہ انڈیا کی تصویر ہے، اور انڈیا میں ایک خاتون فصلوں کو سپرے کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کر رہی ہے، اور ڈرون کے ذریعے وہ خود ہی اپنی فصلوں کو سپرے کر رہی ہے اور اس کو آپریٹ کر رہی ہے ڈرون کو۔ اس کے مقابلے میں بنگلہ دیش بھی آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ بنگلہ دیش کی بھی آج سوشل میڈیا کے اوپر کافی تصویریں وائرل رہتی ہیں کہ وہ کس طرح فیکٹریز میں خواتین کو کام کے اوپر لگا رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے پاس کیا ہے خواتین کے لیے؟ ہمارے پاس بالکل بہادر خواتین کافی ساری ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اس میں نہ تو حکومتوں کو میں قصور وار ٹھہراؤں گا، کیونکہ اگر ہم کہیں پہ حکومتیں اگر کوئی ایسے پروجیکٹس لے کر آتی ہیں جن میں خواتین کو پروموٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے خلاف سب سے پہلے ہم لوگ ہی کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے خلاف جو ہے وہ سب سے پہلے صفارہ ہوتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل این جی اوز ہوتی ہیں، یہ کافی ساری خواتین کے حوالے سے کام کرتی ہیں، جن کو ہمیشہ سے پاکستان میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ جیلم میں ایک این جی او نیشنل رورل سپورٹ پروگرام میں کوئی 4 سال میں کام کر کے آیا ہوں۔ ہمارے جو جنوبی پنجاب اور اس علاقے کی نسبت وہاں کافی بہتر کام ہے، اور وہاں پہ خواتین کو خود کفیل کرنے میں این جی اوز کا بہت بڑا کردار ہے۔ ملتان میں ایک این جی او کام کر رہی ہے یوتھ امپلائیبلٹی نیٹ ورک کے نام سے، جنہوں نے پچھلے دنوں میں خواتین کو لٹریسی کے لیے خواتین کو لٹریٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام چلایا، جس میں انہوں نے اسٹیٹ بینک سے بھی معاونت لی، اور موبلنک مائکرو فنانس بینک لمیٹڈ ان سے بھی معاونت لی، اور اس میں انہوں نے ایک جو ہے وہ سٹارٹنگ میں یہ عمل شروع کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ بالکل سود فری یا کم سود کے اوپر جو ہے وہ خواتین کو ان کو لونز دیں، ان کو ہیلتھ انشورنس کی حد مد میں ہم لوگ انہیں سپورٹ کریں، اور اور بھی اس میں کافی ساری چیزیں تھیں۔ اس میں ایک جو ہے موبلنک مائکرو فنانس بینک ان کی ایک دوست ایپ کے نام سے ایک ڈیجیٹل ایپ ہے، جس کو جو کمپین اس وقت خانیوال، ملتان، بھاولپور اور پنجاب کے کوئی 5-6 اضلاع میں اس وقت جاری ہے، اور این جی او کا نام آپ کو بتا چکا ہوں اس حوالے سے۔ اب پچھلے دنوں میں میری وہاں پہ ان سے میٹنگ ہوئی، تو جب میں نے دیکھا تو مجھے ان کا یہ مشن اس لیے اچھا لگا کہ ان کا جو مشن ہے وہ خواتین کو امپاور کرنے کا ہے، اور ہم لوگ جہاں پہ دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے تو واقعی ایسے ہی ہے کہ مطلب کہ ہماری خواتین وہ مردوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں، لیکن جب کہیں پہ ان کو کچھ مطلب کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہے، تو وہاں پہ پھر ہمارا مولویزم آگے آ جاتا ہے، اور ہم لوگ وہاں پہ بڑی غیرت کا اور بڑی لمبے چوڑے مظاہرے کرتے ہیں۔ اس سروے میں تقریباً میں خود بھی حصہ لے رہا ہوں، اور اس میں پروسیجر میں آپ لوگوں کو یہاں میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں بتا دوں کیا کیا ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ خواتین ہیں ان کے لیے یہ ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ نما ہے، جس طرح آپ بینک میں چلے جاتے ہیں، بینک میں جا کے وہاں آپ کو پروسیجر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ آپ کو یا ڈور سٹیپ، یا آپ کسی جو اس این جی اوز کے نمائندے ہیں ان سے بھی آپ یہ کروا سکتے ہیں۔ تو وہ اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے، اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد انہوں نے آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے دینا ہوتا ہے، اور یہ وہ این جی او کروا رہی ہے، اس کا سیلری اور اس کی جتنی بھی اخراجات ہیں وہ سارے وہ خود پے کرنے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بھی حصہ لے رہا ہوں آج۔ کل بھی میں نے اپنے گاؤں میں یہ ایکٹیویٹی کی، آج بھی کی، اور اس ساری پروسیجر میں جو خواتین ہیں جن سے کا مطلب کہ یہ سارا جن کے لیے یہ پروگرام ہے، جن کے لیے لٹریسی ویک منایا جا رہا ہے، ہاں ان کو اس میں بالکل بھی ان سے کوئی نہ تو کہیں پیسے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، نہ کوئی پیسہ لینے کی کسی کو پرمیشن ہے۔ اس کے باوجود آج مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب ہم لوگ کام کر رہے تھے، تو اچانک سے جو ہے وہ ہمارے ہی گاؤں سے کسی نے کمپلین کی، اور یہ کمپلین کر دی کہ یہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو پھر مطلب کہ دوست تھے، میڈیا کے میرے دوست بھائی، کیونکہ میں خود میڈیا سے تعلق ہوں، جب وہ آئے مطلب کہ کیونکہ وہ چیک کرنے آئے تھے، تو میرا جو وہاں پہ اخلاقی تھا فرض، وہ میں نے پورا کیا، ان کو اپنے ڈاکومنٹس جو تھے وہ سارے چیک کروائے، اور اس کے بعد ان کو مطمئن کیا، اور وہ واپس چلے گئے۔ یہاں پہ سوال ایک بات کا میں کرنا چاہوں گا، جو میں نے یہاں پہ وہ نکالی ہے، اس کی فائنل رپورٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، یہ انویسٹیگیشن کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو یہ چک ہے، اس میں جو 2-3 بڑے خاندان ہیں، کیونکہ ان سے یہ مشاورت نہیں کی گئی،
اور اگر وہاں پہ بیٹھ کے یہ سارا پروسیجر کیا جاتا تو شاید ان کو ووٹوں کا بھی فائدہ ہوتا اور ان کو سیاسی طور پہ اوپر بھی فائدہ ہوتا۔ اب کیونکہ کسی عام گھر میں بیٹھ کے یہ سارا پروسیجر ہو رہا تھا تو اس لیے پھر انہوں نے منہ اٹھا کے اور وہ کمپلین کر دی، اور کمپلین کرنے کے بعد ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو جس طرح ہم لوگ مرد کر رہے ہیں، ساتھ میں خواتین کو امپاور کرنا۔ ترقی یافتہ ممالک میں آپ چلے جائیں، جہاں پہ بھی چلے جائیں، سب سے جو اسلامی بڑا مرکز ہے وہ سعودی عرب ہم لوگ مانتے ہیں، اور ہمارا کعبہ قبلہ ہر چیز وہیں پہ ہے، اور ہم بڑی قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ ان کی خواتین اب کسی معاملے میں بھی پیچھے نہیں ہیں، وہ تمام ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہی ہیں، اور ہر میدان میں تقریباً ان کی شمولیت اب ایسا ایسا ہوتی جا رہی ہے۔ تو وہ ایک ایسا خطہ ہے کہ جو قدرتی طور کے اوپر مالا مال ہے، لیکن ہم لوگ ایک مطلب کہ غریب ملک سے ہیں، اور ایسے ملک سے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک اعلان ہو جائے کہ یہاں پہ فری آٹا مل رہا ہے تو پورا دن ہی لوگ لائنوں میں لگے کھڑے رہیں گے۔ تو یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے کہ اس کو مہربانی کر کے سیاست کی نظر نہ ہونے دیا جائے، اور جتنے بھی لوگ اس سے استفادہ کریں گے ان کو اس سے مستقبل کے لیے بہت بڑے جو ہے کافی سارے بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ تقریباً جس طرح ہمارے کافی، اگر آپ سروے کر لیں تو کئی بچے جو ہے وہ گھر سے اسکول نہیں جا پا رہے، اسی طرح بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے کبھی بینک کا منہ نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی کوئی کاروبار کے لیے سوچا نہیں، اور کوئی بھیڑ بکریاں رکھ کے گھر میں کرتی ہیں۔ تو اگر ایسی خواتین کو کوئی این جی او یا کوئی ادارہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو خدا را اس کو سیاسی مت بنائیں۔ یہ فلاحی کام ہوتے ہیں، ان کو چلنے دیں۔ شکریہ۔